بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ ان محمد ما ہوا اہلہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک آدمی عرفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقوف میں تھا تو وہ اپنی سواری سے گر پڑا، یا انہوں نے کہا اس کی سواری نے اسے مار ڈالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے 2 کپڑوں میں کفن دو، اور اس کو خوشبو نہ لگانا اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل اسے قیامت کے دن لبیک کہتے ہوئے اٹھائے گا۔ سنن دارمی حدیث نمبر 1894۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرنا اور جمرہ کو کنکری مارنا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے۔ ابو عاصم کہتے ہیں عبداللہ اسے مرفوع بیان کرتے تھے۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1895۔ حارث بن بلال بن حارث اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے کہا اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حج توڑنا صرف ہمارے لیے جائز ہے یا ہم سے بعد والے لوگوں کے لیے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ خاص ہمارے لیے۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1897۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عمرہ ہے جس سے ہم لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ جس کے پاس قربانی نہ ہو اسے چاہیے کہ وہ بالکل احرام کھول دے، کیونکہ قیامت کے دن تک عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 1898۔